اس وقت امت پر برے حالات، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، رائیونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وہ بچتی چلی گئی، آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا۔ رفع السماء بغیر عمد ترونها، بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت، یہ اللہ کا امر ہے۔ فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وجعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے طاقت، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ نورانی مخلوق ہیں، اولی اجنحۃ مثلا و ثلاث و رباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ جنت جہنم، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، او جی بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی، ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، وَيَقْدِرُ، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات، زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل ومن بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گی، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں،
ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان۔ وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر چشمے، ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کہ اس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج ہے، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا، اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا۔ اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا۔ سچ اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہ یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال جوان، تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں،
سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کی۔ وہ دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کی، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگا تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔
اذ تمثل لها بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ شادی ہونے کے دو راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے ہٹی اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے لا تخاف لا تخاف، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو، فحملتہ، اسی وقت حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، پھر فا ہے، اجاہ المخاض الی جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، ٹنڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگی سامنے، کہنے لگے مریم دیکھ، اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے، اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر، اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تک تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا یا اخت ہارون، 3 طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تو نے کیا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تو نے کیا کیا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو بہت نیک تھی تو نے یہ کیا کیا، 3 طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف، اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو، الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی، آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
فلسطین میں ہو تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانو تا نہیں ویکھنی، ہم دی فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جب فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی ہے بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مان رہا۔ پھر اللہ کہتا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اسے پاک کر لے تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو ناکام ہے۔ ہماری وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں،
باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مان رہا۔ پھر اللہ کہتا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اسے پاک کر لے تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کے گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ 700 دفعہ قرآن میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ تو یہ آیا ہے، 68 دفعہ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ویسے ذکر آیا ہے۔ والقانتین والقانتات، اس سے نماز مراد ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سجدہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ کامیابی آپ موت کے وقت ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور جو آپ باہر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بل گیٹ نے اتنا بنا لیا اور قطر کے شہزادوں نے اتنا ہے ان کے پاس، ایک دفعہ قطر کے یہ جو ابھی ہے تمیم، اس کا والد حمد، جب وہ تھا امیر تو اس نے ہماری ضیافت کی، تو اس کے محل میں ہم گئے تو ایسے لائن میں دنیا کی جو سب سے قیمتی گاڑیاں تھیں وہ اس طرح کھڑی تھیں جیسے پاکستان میں موٹر سائیکل نہیں کھڑے ہوتے مسجد کے باہر،
ایسے کھڑی تھی. پورے پاکستان کا بجٹ شاید تھا جو وہاں گاڑیاں کھڑے تھے. لیکن موت کے وقت وہ ایک چھوٹی سی چارپائی پہ اٹھا کے اس کو زمین میں دبا دیا جائے. ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ایک گاؤں میں، تو مسجد تھی چھوٹی، تو اس کے ایک کونے میں وہ جنازے والی چارپائی پڑی تھی. تو ایک ساتھی کو لازمی اس پہ سونا تھا چونکہ جگہ تنگ تھی، اور سردیوں کے دن تھے، یہ بھی نہیں باہر سو جائیں، تو کوئی بھی نہیں سو رہا. تو میں نے کہا میں سوتا ہوں. میں نے بڑی دلیری دکھائی، میں سو گیا. مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. میں کہا ہونے آیا اسرائیل، ہونے آیا اسرائیل. ساری رات میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی. لیکن جس نے اپنے من کو پاکیزہ کر لیا ہے تو وہ تو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا. کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں رہے گی، سب کچھ اس کے ساتھ جائے گا. تو جس نے اس جہان کو بنایا اور اپنی ذات سے غافل رہا تو اس کو تو مرتے ہوئے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دے. وہ چند چیزیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، اس میں غفلت نہ ہو. کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لے. سال کے بعد روزے آتے ہیں جو ہماری پورے باڈی کی اوور آلنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، وہ اللہ نے آپ سے مانگے نہیں. ٹوٹل جو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے وہ 17 رکعات ہیں، جو فرض کی 17 رکعات ہیں. 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. ان 17 رکعات کا حساب ہے. باقی ہے اضافہ، کہ جب کسی کی نماز قیامت کے دن تھوڑی ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا دیکھو نفل ہیں، تو وہ نفل ہوں گے تو اس سے وہ کمی اس کی وہ پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے میرے نبی نے 12 نوافل مستقل ساری زندگی پڑھے، سفر کے علاوہ گھر پر، جنہوں کو ہم سنت موقدہ کہتے. اور ایک آپ نے اشراق کے 2 نفل ساری زندگی پڑھے، اور ایک تہجد آپ نے ساری زندگی پڑھی، اور 11 رکعات. اپنی امت پہ مشقت کو نہیں ڈالا، 11 رکعات. عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اچھے اخلاق اور لوگوں کی خدمت و محبت اور ان کے لیے خیر خواہی یہ مطلوب ہے.